جب یزید نے یہ ارادہ کیا کہ نواسۂ رسول امام حسین کو حج کے دوران قتل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے خون سے کعبے کی سرزمین کو رنگین کریں گے، اس سے ایک تو امام حسین ابن علی قتل بھی ہو جائیں گے اور لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کے گھر کا احترام وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بس ایسے ہی اس بات کا علم امام حسین علیہ السلام کو ہوا تو آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور جناب عباس سے کہا، اے عباس، خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں۔ جناب عباس اللہ کے گھر سے تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہیں، اے لوگو، میں عباس ابن علی ہوں، حسین کا غلام۔ یزید اللہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا خون بہانا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے۔ کیا ایسا انسان جو مسلمانوں کا حاکم ہو اور جو مسلمانوں کے دین کی توہین کرے، کیا ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے بیعت کریں؟ تمام اصحاب جناب عباس کو دیکھ کر نظریں چرانے لگتے ہیں۔ مولا عباس فرماتے ہیں، میں ایسے حسین کا غلام ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھوں پر سوار کر کے فرماتے تھے، یہ جنت کا سردار ہے، یہ وہ حسین ہے۔ اگر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور یہ حسین ایک طرف نکلے تو اس حسین کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ حسین تمہیں کبھی بھی گمراہ نہیں کرے گا۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرماتے تھے کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین کا خون میرا خون ہے، حسین کا جسم میرا جسم ہے۔ اے لوگو، یہاں یہ کافی لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنی تھی کہ عنقریب میرے حسین پہ ایسا وقت آئے گا کہ پورا زمانہ حسین کے خلاف ہو جائے گا۔ اے لوگو، اس وقت حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، کیونکہ وہ میرے دین کا محافظ ہے، کیونکہ میرے آقا حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ناحق خون اللہ کے گھر میں بہے۔ کوفہ والوں کے بار بار بلائے جانے پر ہم کوفہ روانہ ہو رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، جیسے ہی جناب عباس نے خطبہ دیا تو مکہ کی سرزمین ہلنے لگی، تمام اصحاب رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں، بہنوں اور ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے گھر کو آخری سلام کہہ کر اللہ کے گھر سے روانہ ہوئے۔